بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کرمنا بنی آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطیبات صلوات پر محمد مجھے معلوم ہے زیادہ وقت نہیں لینا ہے کیونکہ یہ جلوس حسین کا جلوس ہے، یہ عزا حسین کی عزا ہے، اس لیے اور ہمارے یہاں حسین کا یہ پیغام بھی تھا کہ یاد رکھو ہم مظلوم والے ہیں اور یاد رکھو ہم ہمیشہ حق سے رہیں گے، ہمیشہ حق والے ہیں، کبھی باطل کا اور حق سے کوئی ایک ساتھ ملا نہیں سکتا۔ وہی پیغام کربلا میں دینے کے لیے حسین آئے تھے کہ حق والے ہم ہیں، باطل والا ادھر ہے۔ یاد رکھنا جو مظلوموں پہ ظلم کرے وہ ظالم ہو جاتا ہے، وہی یزیدیت ہوتا ہے۔ ایک تھا حق والا، ایک تھا باطل والا۔ اور آئیے یہ جلوس اس لیے نکالا جا رہا ہے تاکہ کائنات کو بتا سکے کہ جس طریقے سے آپ کا ہندوستان سن 1947 میں مہاتما گاندھی نے انگریزوں سے آزاد کروایا تھا، اسی طریقے سے امام حسین نے سن 61 ہجری میں یزید کے ہاتھوں سے اپنا اسلام جیسا مذہب بچایا تھا، اپنا دین بچایا تھا۔ اسی لیے آج وہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ 10 محرم اور سن 61 ہجری کو امام حسین نے یزید جیسے ظالم و جابر بادشاہ کے ہاتھوں سے اس دین اسلام کو بچایا تھا۔ جس طریقے سے آپ کا یہ ہندوستان مہاتما گاندھی نے سن 1947 میں آزاد کیا تھا، کس کے ہاتھوں سے؟ انگریزوں کے ہاتھوں سے۔ آج بھی 15 اگست اور 26 جنوری کو ہم ترنگے کو ترنگے کو لہراتے ہیں اور لہرانے کے بعد سلوٹ بھی مارتے ہیں، اور سلوٹ مارنے کے بعد آپ جائیں گے دیکھیں گے جب 15 اگست 26 جنوری آتی ہے تو یہاں تک کہ توپوں کی بھی سلامی دی جاتی ہے۔ ایک ہی وردی میں، خاکی وردی میں، خاکی لباس میں ہر جوان ہوتا ہے جو ترنگے کو سلوٹ کرنے کے لیے آگے آتا ہے، ترنگے کو سلوٹ بھی کرتے ہیں، یہاں تک کہ گولی کی بھی سلامی دیتے ہیں، چھرے کی بھی سلامی دیتے ہیں۔ پوچھا جائے گولے کی سلامی کیوں، یہ بارود کی سلامی کیوں، یہ توپوں کی سلامی کیوں؟ کہیں گے اس لیے تاکہ ہم اس لیے چھرے بازیاں کر رہے ہیں، گولے بازیاں کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اگر کہیں پہ بھی ہندوستان کا دشمن، ہندوستان کا غدار کسی کونے میں بیٹھا ہو تو وہ دیکھ لے ہندوستان کے پاس چھرے بھی ہے، ہندوستان کے پاس بارود بھی ہے، ہندوستان کے پاس گولے بھی ہے۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ اسی لیے یہ ہوتا ہے تاکہ اگر کہیں بھی دیش کا غدار بیٹھا ہو تو یہ دیکھے یہ چھرے بازیاں اس لیے ہے تاکہ وہ چھرے بازیوں کو دیکھ کے ڈر جائے کہ ہندوستان کے پاس گولی بھی ہے، ہندوستان کے پاس بارود بھی ہے۔ ہم پوچھیں گے کہ ایک ہی لباس میں، ایک ہی ڈریس میں یہ سارے سلوٹ کیوں کر رہے ہیں؟ تو کہیں گے ہم ایک ہی لباس میں اس لیے سلوٹ کر رہے ہیں تاکہ دیش کا غدار کہیں چھپا ہوا ہو تو یہ دیکھ لے ہندوستان کے پاس اتنے جوان سپاہی ہیں، ہندوستان کے پاس اتنے جوان ہیں، ہندوستان کے پاس اتنے سپاہی ہیں، تو ہم حسین کا جلوس نکال کر کالا لباس پہن کر بتانا یہ چاہ رہے ہیں تاکہ اگر حسین کا کوئی باغی، اگر حسین کا کوئی دشمن کسی جگہ بیٹھا ہو تو وہ دیکھ لے حسین کے عزادار اتنے موجود ہیں، حسین کے عزادار اتنے لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ نعرہ حیدری، 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 حیدری۔ نعرہ سلام۔ اس لیے ہوتا ہے 15 اگست 26 جنوری کو ایک ہی لباس میں اس لیے ہوتے ہیں تاکہ دیش کا غدار دیکھ کے ڈر جائے اور منہ چھپا کے وہی بیٹھا رہے، کبھی ہندوستان پہ حملہ کرنے کے لیے سوچے ہی نہیں، کیونکہ ہمارے پاس اتنے جوان ہیں، ہمارے پاس اتنے بارود ہے، ہمارے پاس اتنے چھرے ہیں، اس لیے دکھاتے ہیں تاکہ دیش کا غدار وہی منہ چھپائے بیٹھا رہے، کبھی یہاں پہ نہ آئے۔ ہم اسی لیے حسین کا جلوس نکالتے ہیں، دنیا
کہ آج بھی حسینیت اس دنیا میں ہے، آج بھی حسین والے اس جہان میں ہے۔ اچھا 15 اگست 26 جنوری کو ترنگے کو ہر کوئی سلوٹ مارتا ہے، ہندوستان کا ہر ناگرک سلوٹ مارتا ہے، چاہے وہ 15 اگست ہو چاہے 26 جنوری ہو، ہر ہندوستان کا رہنے والا اپنے ترنگے کو سلوٹ مارتا ہے۔ اب چاہے وہ سی ایم ہو وہ بھی سلوٹ مارے گا، چاہے وہ پی ایم ہو وہ بھی ترنگے کو سلوٹ مارے گا۔ میں پوچھوں گا ارے سب کو سلوٹ مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہی کہیں گے جو بھی ترنگے کو سلوٹ نہیں مارے گا وہ دیش کا غدار کہا جائے گا، جو بھی ترنگے کو سلوٹ نہیں مارے گا وہ دیش کا غدار کہا جائے گا۔ علم ہم جلوس میں اس لیے رکھتے ہیں تاکہ علم کا بوسہ دے کے بتا سکے ہم حسین والے ہیں، یزید والے ہیں۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ نعرہ حیدری وقت کا لحاظ کرتے ہوئے سامنے اپنے کی گنجائش بھی نہیں ہے تو ہم اس لیے جلوس لے کے آتے ہیں تاکہ کائنات کو بچا سکے۔ یہ نماز، یہ روزے، یہ حج، یہ اسلام، یہ دین مذہب، اس کو حسین نے بچایا ہے اور ان کی آزادی کو ہم جلوس کی شکل میں لاتے ہیں تاکہ کائنات دیکھے کہ حسین نے کس طریقے سے اپنی گردنیں تو کٹوا دی ہے لیکن اسلام کو آزاد کر دیا ہے، دین مذہب کو آزاد کر دیا ہے۔ آج آپ ہندوستان میں ہے، فخر کریے کہ ہندوستان میں کوئی آپ کا جلوس روکنے والا نہیں ہے، کوئی آپ کو منع کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ آزاد ملک ہے ہندوستان، یہ آزاد ملک ہے، یہاں پر جس کا چاہو ماتم بنا لو، حسین کا ماتم بناؤ۔ اس لیے اور یاد رکھیے گا، مجھے ایک بات بہت کر رہی ہے کہ لوگ آگے ڈھول بجا رہے ہیں، یاد رکھو بھائی یہ خوشی کا جلوس نہیں ہے، یہ غم کا جلوس ہے۔ ہم قصہ پیش کر رہے ہیں کہ حسین آپ نے اپنی گردنیں کٹوا دی ہے، اپنا سر قلم کروا دیا ہے، صرف اس دین مذہب کے لیے، اس دین کو بچانے کے لیے آپ نے صرف اپنی گردن نہیں کٹائی بلکہ اپنے خانوادے کو بھی قربان کر دیا۔ یاد رکھیے گا، تاریخ اسلام اٹھائیے، تاریخیں پڑھیے، کتابیں پڑھیے تو پتہ چلے گا حسین کے ساتھ صرف 72 سپاہی تھے، باقی یزید کے ساتھ لاکھوں تھے۔ آج بھی وہی قاضی پور کا ماحول ہے، قاضی پور میں بھی حسین والے کم ہے۔ یاد رکھیے گا حسین کے ساتھ 72 تھے، اور یاد رکھیے گا حسین نے دین اسلام کو بچانے کے لیے صرف اپنی گردنیں نہیں دی بلکہ اپنے گھر والوں کی بھی گردنیں دی ہے۔ ارے اپنے بیٹے کو بھی لے کے آئے ہیں، ایک بیٹے کا نام علی اکبر ہے جو نوجوان ہے، ایک بیٹے کا نام سجاد ہے جو بیمار ہے، ایک بیٹے کا نام اصغر ہے ارے جو ابھی 6 مہینے کا ہے۔ میں مسائل اس لیے 6 مہینے کے بچے کا پڑھوں تاکہ کائنات جانے تو صحیح حسین نے کیا کھویا ہے، حسین نے دین کو کیا دیا ہے، حسین نے اس مذہب کو آزاد کرنے کے لیے کیا دیا ہے۔ ارے حسین کا 6 مہینے کا بچہ تھا، حسین نے 6 مہینے کے بچے کو لے کے کربلا کی طرف آئے، کربلا کی زمین پہ آنے کے بعد آقا حسین نے کہا اگر ہم نے کوئی خطا کی ہے، ہم نے کوئی جرم کیا ہے تو ٹھیک ہے ہمیں پانی نہ دو۔ یاد رکھو 3 دن سے حسین کو پانی نہیں دیا گیا ہے، 3 دن سے حسین پیاسے ہے۔ حسین نے کہا میرے بچے کو تو پانی پلا دو، اگر میں پیاسا ہوں ٹھیک ہے میں نے جو کیا، لیکن یہ معصوم بچہ ہے، 6 مہینے کا معصوم بچہ، ارے کم سے کم اسے تو ایک گھونٹ پانی پلا دو۔ ارے کوئی آگے نہ بڑھا جو حسین کے 6 مہینے کے بچے کو پانی پلاتا۔ حسین نے کہا اگر تم سمجھتے ہو کہ بچے کی وجہ سے میں پانی پی لوں گا، لو میں نے اپنے بچے کو کربلا کی تپتی ہوئی ریت پہ رکھ دے رہا ہوں، لو کربلا کی زمین پر رکھ دیا۔ دھوپ کی ایسی شدت تھی کہ اصغر کو اس ریت پر رکھا، اللہ اکبر، لیکن کوئی ایک آگے نہ بڑھا تو 6 مہینے کے بچے کو پانی پلا دیتا۔ جب تھوڑی دیر گزر گئی تو حسین نے اپنے بچے کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد کہا ارے پانی نہیں پلاؤ گے، ذرا دیکھو تو صحیح 6 مہینے کا بچہ کتنا پیاسا ہے۔ ارے 6 مہینے کے بچے نے اپنی زبان کو اپنے ہونٹوں پہ پھرانا شروع کی۔
اللہ اکبر. ظالم سے دیکھا نہ گیا, ظالم سے سوچا ہم سے رہا نہ جائے گا. ایک ظالم آگے بڑھا جس کا نام ہرملا تھا. ارے اس نے تیر چلا دی. حسین کے 6 مہینے کے بچے کے گردن میں تیر بے وست ہوئی. ارے گردن سے خون کا فوارہ جاری ہوا. حسین تڑپ گئے. وار کربلا, اسلام کو آزاد کرنے کے چکر میں میرا 6 مہینے کا بچہ مارا گیا. میرے 6 مہینے کے بچے پہ ان لوگوں نے ترس نہ کھایا. ارے اسے بھی تیر مار کے شہید کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین. آئیے میں گزارش کر رہا ہوں